بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کی شخصیت میں ایک کشش ہوتی ہے، لوگ خود بخود ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کی ایک مشترکہ عادت ہوتی ہے۔ اب یہ مشترکہ عادت آپ سب لوگوں میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوگی جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، جنہوں نے درود پاک کی اہمیت کو سمجھا اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ اہل درود کہلاتے ہیں۔ اور اہل درود کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کی یہ مشترکہ عادت انہیں تمام دوسرے لوگوں سے منفرد کر دیتی ہے، اور وہ مشترکہ عادت ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں کہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ دل کو بدلنے والا نور ہے۔ جس دل میں یہ نور درود شریف کا اتر گیا، پھر اس کا ظاہر بھی بدلا، پھر اس کا باطن بھی بدلا، اس کے حالات زندگی بھی بدلے، اس کے معمولات زندگی بھی بدلے، اور وہ خود بھی بدل جاتا ہے۔ جس دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کی محبت ہو جائے، وہ دل کبھی ویران نہیں رہتا، اور جن کا دل شاد و آباد ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے آباد ہو، پھر وہ ویران نہیں ہوتا، پھر اس کی شادابی اس کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جو لوگ زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کی شخصیت میں وہ 5 خاص باتیں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں دوسروں سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ اب یہ خاص 5 باتیں، یہ چیزیں آپ نے اپنی شخصیت کے اندر مشاہدہ کرنا ہے اور بغور جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ چیزیں، خاص 5 باتیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر تو آپ کو محسوس ہو اور آپ اس چیز سے اتفاق کریں کہ جی واقعی یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں، نہ صرف ہمیں خود کو ہوتی ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کا اعتراف وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، یا ہم کسی دوسرے تھرڈ پرسن سے اپنے بارے میں ایسی کوئی بات سن لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہے، درود پاک کی کثرت کے لیے چنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یعنی درود زون کے اس چینل سے ایک ہی مقصد ہے، درود شریف کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی برکتوں کا بیان کرنا، اور آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کے ذکر کی محبت کو جگانا اور اس محبت میں اضافہ کرنا۔ جتنا ہو سکے ہماری کوشش ہے کہ جو بندہ سنے وہ اس کے دل میں درود پاک کے ذکر کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی زبان پر درود شریف جاری ہو جائے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کی شخصیت میں 5 خاص باتیں ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں سے الگ بنا دیتی ہیں، ایک الگ مقام بنتا ہے اس شخص کا۔ اور یہ اتنی پیاری باتیں ہیں نا، آپ سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ پہلی خاص بات کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، دل میں ان کے عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سب سے پہلی دولت ہے جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو مل جاتی ہے، یہ عطا ہو جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک اپنے حبیب کے ذاکر کو سب سے پہلا جو انعام دیتا ہے نا، سب سے پہلی رحمت کی جو نشانی آپ پر جو ظاہر ہوتی ہے، وہ دل کا سکون ہے۔ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی پہلی نمایاں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ایک گہرا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل سب کے پاس ہوتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا پریشان نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہ چیز آپ کو دوسروں سے مختلف کرتی ہے، خاص طور پر اہل درود لوگوں کو۔ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے دل میں ایک خاموش اطمینان ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ہر درود پاک کی فضیلت کے بیان میں یہ
بات کرتی ہوں کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں انہیں ایک عجیب سا اطمینان عطا کر دیا جاتا ہے. حالات بظاہر جیسے بھی ہوں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے، زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے یہ ساری چیزیں حصہ ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے نا جی، اس کے اپنے اندر کا جو اطمینان ہے نا وہ اسے پرسکون رکھتا ہے. اور یہ اطمینان، یہ سکون درود پاک کی سب سے پہلی تاثیر ہوتی ہے آپ کی شخصیت کے اندر. اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس ہستی پر درود پاک بھیج رہے ہیں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے، انسان کا اندر نرم ہو جاتا ہے، اور یہی سکون ان کی شخصیت کو پرکشش بنا دیتے ہیں. سکون جو ہے نا، جو آپ کے اندر کا جو سکون ہے وہ آپ کو تمام لوگوں سے مختلف کر دیتا ہے. اور اہل درود کے اندر یہ سب سے پہلی خاصیت پائی جاتی ہے کہ اطمینان قلب انہیں عطا کر دیا جاتا ہے. دوسری خاص بات جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں ہوتی ہے، درود شریف کی جو کثرت کرتے ہیں، درود پاک کا ذکر اور محبت کرتے ہیں اس عمل سے، وہ یہ کہ ان کی گفتگو میں نرمی اور اخلاق میں خوبصورتی آ جاتی ہے. پہلے وہ جیسے بھی مزاج کے تھے نا، جیسی بھی ان کی طبیعت تھی، جب ان کی زندگی میں درود پاک شامل ہوا ہے نا، درود شریف کی کثرت شامل ہوئی ہے، ان کی زبانوں پر درود شریف جاری ہوا ہے، پھر ان کا انداز گفتگو بھی بدلا، ان کے اخلاق بھی بدلے، ان کا طرز عمل بھی بدلا، لوگوں کے ساتھ ان کی جو ایک گفتگو ہے وہ بدل جاتی ہے. درود شریف کا اثر صرف دل تک محدود نہیں رہتا، یہ انسان کے اخلاق کو بھی بدل دیتا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے. جو شخص بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتا ہے وہ لاشعوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اخلاق سے متاثر ہونے لگتا ہے. یہ ہے براہ راست آپ کی شخصیت کی تربیت ہونا، اس ذات اقدس کی طرف سے، اس وہاں سے، یعنی اس بارگاہ سے جو آپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ آپ کی براہ راست درود پاک پڑھنے کی تاثیر آپ کے اندر جب اترتی ہے. اور جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں پھر اس کی گفتگو میں سختی کم ہو جاتی ہے، ان کے الفاظ میں محبت آ جاتی ہے. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور یہی اخلاق ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتے ہیں. یہ اخلاق جو آپ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کر جاتا ہے نا، پھر یہی اخلاق آپ کو دوسروں سے مختلف کر دیتا ہے، اور یہ آپ کی شخصیت کا بہت بڑا خاصہ بن جاتا ہے. ایک ایسی سٹیج آتی ہے پھر لائف کے اندر، پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. کیونکہ آپ کا اخلاق ان پر اثر انداز ہوا ہوتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے الفاظ ان کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اخلاق کا سنورنا، یہ گفتگو کی نرمی آنا، یہ لفظوں میں خوبصورتی آنا، یہ درود پاک کی تاثیر ہے. یہ درود پاک کی کثرت کرنے سے آتا ہے، اور یہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے، اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے. تیسری خاص بات درود شریف پڑھنے والوں میں چہرے اور شخصیت میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ جو چہروں کی خوبصورتی ہے نا، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں، میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے، اور میں یہ اس بات پر مکمل قائل بھی ہوں کہ جن دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے نا جی، ان کے چہروں کو یقیناً خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، ان کے چہروں پر نور اتار دیا جاتا ہے. حضور کی محبت آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہے. کبھی آزما کر دیکھیے گا، جب سچے دل سے آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوگی نا، تو اس محبت کا عکس پھر چہرے پر آئے گا، پھر اس محبت کی رنگت آپ کے چہرے پر نظر آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر عجیب سی روشنی ہوتی ہے، ایک عجیب سا اطمینان چہروں پر ہوتا ہے، یعنی ان کے چہروں کو دیکھ کر نا ایک اچھا فیل ہوتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف ہم دیکھتے رہیں. یہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہوتی، یہ اندر کے نور کا اثر ہوتا ہے، یہ اندر کی محبت کا عکس ہوتا ہے.
درود شریف پڑھنا دراصل دل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے جوڑنا ہے۔ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے اور شخصیت پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب آپ کا دل پاک ہوتا ہے نا تو پھر اس پاکیزگی کا اثر آپ کے چہروں پر آتا ہے، اور دل پاک ہوتا ہے درود شریف کے ذکر کرنے سے، حضور کی محبت پیدا کرنے سے۔ یہ وہ روحانی کشش ہوتی ہے جو الفاظ سے نہیں بلکہ کیفیت سے محسوس ہوتی ہے۔ لوگ ایسے انسان کے پاس اس کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں، اس کے چہرے سے، یعنی کچھ لوگ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے نا چہرے دیکھ کر ہی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے مطلب آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ آپ کے سامنے آیا، آپ کی نظر پہلی پڑی تو جیسے یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اپنا دکھ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہو، آپ اسے دیکھ کے خوش ہو گئے ہو، آپ کو اپنا غم بھول گیا ہو اس شخص کو دیکھ کے۔ یہ ان لوگوں میں یہ خاص بات پائی جاتی ہے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اور ذکر کا نور موجود ہوتا ہے۔ تو اس نور کا عکس پھر چہروں پر آتا ہے اور حضور کی محبت لوگوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ چوتھی خاص بات، مشکلات میں بھی درود پاک پڑھنے والوں کی امید نہیں ٹوٹتی۔ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی ایک اور حیران کن خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکلات میں بھی ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کی ہمت کم نہیں ہوتی، ان کے اندر امید زندہ رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ درود شریف اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جب انسان مسلسل درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے حالات بہتر کر سکتا ہے، اس کے حالات بہتر کر دے گا، یعنی مستقبل کا اسے یقین ہوتا ہے۔ یہ یقین انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی مضبوطی اس شخص کی شخصیت کو باوقار بنا دیتی ہے۔ اب یہ کہاں سے بات چلی اور کہاں اس نے آپ کی شخصیت کو نکھار دیا؟ بات چلی درود پاک کے ذکر سے، درود پاک کی کثرت سے، اور اس کثرت کا پھر اثر آپ کی شخصیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر مستحکم کر دیا جاتا ہے، اور یہ استقامت، یہ آپ کی طاقت یقین کی، یہ پھر آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر دیتی ہے اور ممتاز کر دیتی ہے۔ پانچویں اور آخری خاص بات، ان ساری باتوں کو آپ نے اپنے اندر نوٹ کرنا ہے، اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک نے آپ کو خاص کیا ہے، اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہے، اور آپ کا پڑھا ہوا درود پاک بالکل مقبول ترین ہے۔ پانچویں خاص بات، دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پر اہل درود لوگوں کے دلوں میں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حسد اور نفرت سے دور رہنے لگتے ہیں، کیونکہ درود شریف انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ میری اس بات سے ضرور ایگری کیجئے گا، اہل درود لوگ جو ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر استقامت کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یقین کریں کہ ہم جب کسی دوسرے کی ترقی، کسی دوسرے کی کامیابی دیکھتے ہیں، کسی دوسرے کا بڑھتا رزق دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور دلی طور پر خوشی ہوتی ہے، اور ہم ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمہارے رزق میں اور اضافہ کرے، اور اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں عطا کرے۔ مطلب حسد والی یا رشک والی ایسی کوئی فیلنگ ہمارے اندر کم از کم نہیں آتی، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جناب اللہ پاک آپ کو اور بھی بہت زیادہ نوازے، اور ہر ایک کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو بہت رزق دے۔ یہ چیز ہوتی ہے جب ہم دوسروں کا ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں، خاص طور پر درود پاک پڑھنے والوں کے اندر یہ خاص بات پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ درود شریف کا اثر اس کے دل کو نرم، منور اور روشن کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی صفت انہیں معاشرے میں محبوب بنا دیتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کے، یعنی ایسے لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک تو دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہی جذبہ انہیں مخلوق خدا کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے، اور جب وہ دوسروں کی نظر میں محبوب بنتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے ممتاز کر دیتا ہے۔
اب یہ بات بھی کہاں سے، یہ خصوصیت بھی کہاں سے آئی؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود شریف کا ذکر جن کی زندگیوں میں شامل ہے، پھر وہ ان کی شخصیت کو ایسا نکھار دیتا ہے یہ ذکر کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ خود تو وہ حیران ہوتا ہی ہے، لیکن مخلوق خدا کی نظر میں وہ قابل تعریف ضرور بن جاتا ہے۔ تو یہ 5 خاص باتیں اہل درود لوگوں میں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، تو آج سے ہی ایک چھوٹی سی عادت شروع کر لیں کہ درود پاک کی کثرت ہر حال میں کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے، بلا ناغہ کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو صرف ایک ذکر محسوس ہو کہ آپ ایک ذکر کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی نا، وہ بڑی حیران کن ہوں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ذکر آپ کے دل، سوچ اور شخصیت کو بدلنا شروع کر دے گا، اور شاید ایک دن لوگ آپ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون ہے، اور یہ دوسرے لوگوں سے بڑا مختلف یہ شخص ہے۔ تو یہ جملہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں نا، تو پھر درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ آپ کو اللہ پاک ایسی صلاحیتوں سے نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی خود بھی گمان نہیں کیا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔